اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انسان کی زندگی میں قصے، کہانیوں اور داستانوں کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے۔ اسی لیے عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک، جاہل سے لے کے عالم تک اور شہری سے لے کے دیہاتی تک ان داستان گوئیوں سے، ان کہانیوں سے، ان قصوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ جہاں ان کہانیوں سے انسان لطف اٹھاتا ہے وہاں اس سے سبق بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل ان کہانیوں سے حل بھی کر لیتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں، بلکہ ہر دور میں، ڈراموں کی، فلموں کی، افسانوں کی اور اس قسم کی دیگر کتابوں کی از حد طلب رہی ہے، اور یہ اتنی مفید روش ہے کسی انسان کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کہ انبیاء تک نے قصے، کہانی اور داستان گوئیوں کا سہارا لیا ہے۔ قرآن خود انبیاء کی، اولیاء کی کہانیاں سناتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ خود قرآن رسول اکرم کو باقاعدہ ہدایت دیتا ہے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، کہ ان کو کہانیاں، قصے سناؤ تاکہ شاید کہ یہ غور کریں، تفکر کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176۔ سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، چیپٹر 7 ورس نمبر 176۔ لیکن ان قصوں پہ تفکر وہی کرتا ہے جو عقل والا ہوتا ہے یا عقل کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تبھی وہ ان قصوں سے کچھ کہانی اخذ کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کہانیوں کو فقط قصے اور افسانے اور تفریح کا ذریعہ سمجھ کر فقط وقت گزارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ قرآن انہی قصوں کے بارے میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک اس میں کہانیاں ہیں، یعنی قرآن میں کہانیاں ہیں، قصے ہیں، عبرتن جس میں عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل رکھنے کا مطلب یہ ہے عقل رکھتے بھی ہیں اور اس کو استعمال کرنا بھی جانتے ہیں اور چاہتے ہیں، انہی کو کوئی میسج، انہی کو کوئی فائدہ ہوگا۔ بلکہ قرآن تو یہ چاہتا ہے، خدا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اگر دنیا میں گھومے پھرے تو بھی اس کی نظریں عبرت کو تلاش کریں، اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو تلاش کریں۔ آیات فقط قرآن میں نہیں ہوتی، آیات یعنی نشانی دنیا کی مختلف جگہوں پر، واقعات میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہو کہ گھومو پھرو دنیا میں، فانظر اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کیسا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، کیا انجام ہوا کہ جو جھوٹے تھے، جو جھٹلاتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 11۔ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، چیپٹر 6 ورس نمبر 11۔ تو آپ نے دیکھا سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قصے سنائیں، لوگوں کو راغب کریں، لوگوں کو تبدیل کریں۔ پھر سورہ یوسف آیت نمبر 111، جو دوسری آیت ہم نے آپ کو سنائی تھی، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے۔ سورہ یوسف قرآن کا 12واں سورہ ہے، چیپٹر 12
ورس نمبر 111 کہ اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے جو چاہتے ہیں اپنی عقل کو استعمال کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا گھومنا پھرنا فقط پکنک یا روٹین کے مطابق نہ ہو بلکہ عبرت لینے کے لیے ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں انبیاء اور اولیاء کے جا بجا قصے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کے قصوں کی بات کریں تو 27 انبیاء کے قصے اس قرآن میں موجود ہیں، جس میں 25 انبیاء کے نام لے کر بیان ہوئے ہیں اور 2 نبی بغیر نام کے تذکرتاً آئے ہیں، وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت شیمویل علیہ السلام۔ آج ہم جس نبی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس نبی کا تذکرہ قرآن میں 43 مرتبہ 43 ٹائمز آیا ہے، اور ایک پورا سورہ نوح جو کہ قرآن کا 71واں سورہ ہے، چیپٹر 71 آپ کے لیے موجود ہے، آپ کے نام سے منسوب ہے، کہ جس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نوح کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ سورہ نوح آیت نمبر 1، سورہ نوح قرآن کا 71واں 71 سورہ ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس لحاظ سے بھی یکتا و یگانہ اور اپنی جگہ ممتاز نظر آتے ہیں کہ آپ نے انبیاء میں سب سے طویل عمر پائی، اور اسی طویل عمر کی وجہ سے آپ کو شیخ الانبیاء کہا گیا۔ 2500 سال آپ کی عمر تھی جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ شیخ الانبیاء یعنی سردار نہیں، انبیاء کا سردار نہیں، کیونکہ سردار تو بلا شبہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جہاں شیخ الانبیاء کہا گیا وہاں ان کو اولو العزم پیغمبر میں بھی شمار کیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، جس میں سب سے پہلے خود رسول اللہ کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں نوح علیہ السلام۔ اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، جو ان کو ممتاز کرتی ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہم سمجھتے ہیں نوح علیہ السلام کو اور ان کی شخصیت کو 4 چاند لگاتی ہے، وہ یہ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مثل اہل بیت، یا اہل بیت مثل سفینۃ نوح۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام وسائل شیعہ میں آپ سے روایت ہے کہ انما مثل اہل بیتی منکم کمثل سفینۃ نوح، کہ ہم اہل بیت کی مثال تم لوگوں میں بالکل ایسی ہے جیسی سفینہ نوح کی، من دخل نجا، پس جو اس میں داخل ہو گیا اس نے نجات پائی، ومن تخلف غرقا، اور جس نے مخالفت کی، اعراض کیا، کشتی میں سوار نہ ہوا، اس نے اپنے لیے غرق ہونے کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ بڑا اعزاز ہے، بڑی مقام و مرتبے والی بات ہے نوح علیہ السلام کے لیے کہ اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے مشابہت دی گئی۔ آئیے ہم نوح علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیرت سے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے کون سے مطالب و مفاہیم ہیں جو اہم ہیں، جن سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ گفتگو کرنے سے پہلے تمام تر گفتگو انشاءاللہ پرنٹ آؤٹ کی صورت میں آپ لوگوں کو مل جائے گی، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں
چاہے نہ بھی چاہیں تو بھی انشاءاللہ پرنٹ آؤٹ کے فارم میں آپ کو مل جائے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. نوح علیہ السلام کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. قبل از طوفان، دوران طوفان، بعد از طوفان. یہ 3 مراحل میں انشاءاللہ ان کی گفتگو ان کی سیرت کا احاطہ کریں گے. قبل از طوفان، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تعارف، یعنی ان کی ذاتی خصوصیات. نوح علیہ السلام کا نام نوح اس لیے پڑا کہ وہ اپنی قوم پر یا اپنے نفس پہ، ایک روایت میں اپنے نفس پر ہے اور ایک روایت میں اپنی قوم پر ہے. اور اپنی قوم پر جب روایت آئی ہے تو اس میں کہا گیا 950 سال تک. تو یا تو اپنے نفس پر وہ نوحہ کرتے رہے 950 سال، یا اپنی قوم پر. قرین قیاس یہی ہے کہ 950 سال اگر کہا جا رہا ہے تو اپنی قوم پر، کیونکہ ان کی نبوت کا دور طوفان آنے سے پہلے 950 سال تھا. تو نہایت گریہ کرنے والے تھے، نہایت رونے والے تھے، اور 950 سال تک رونا واقعی ایک استقامت کی علامت ہے، اس لیے ان کا نام نوح پڑا. اس کے علاوہ جو تاریخ میں نام مشہور ہوا وہ ہے عبد الشکور. لیکن شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والے کو، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. عبد الشکور شکور کرنے والے کا غلام. عربی میں اگر کوئی خصوصیت کسی میں پائی جائے تو اس خصوصیت کے آگے عبد لگا دیتے ہیں. عبد الصالح مثلا، عبد الحمید، تو وہ اس سے متصف ہو جاتا ہے کہ یعنی یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی یہ شکر کرنے والے کا غلام ہے. تو جو غلام ہو اگر کسی کا تو اس غلام میں اپنے آقا کسی صفات پائی جاتی ہیں، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، تو ہم میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو رب العالمین میں اس حوالے سے کہ وہ رحیم ہے تو ہم بھی رحمت کا اظہار کرتے ہیں، وہ سخی ہے تو ہم بھی سخاوت کا اظہار کرتے ہیں اس کی مخلوق ہونے کے ناطے. تو شکر کرنے والے کا بیٹا یا غلام، یعنی نوح علیہ السلام نہایت شکر کرنے والے تھے. اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ خود چوتھے امام سے روایت ہے کہ 3 خصلتیں لوگوں نے 3 لوگوں سے سیکھی ہیں. صبر ایوب علیہ السلام سے، شکر نوح علیہ السلام سے، اور حسد پسران یعقوب سے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے. تو حقیقت ہے صبر ایوب بہت مشہور ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا تو کس طرح انہوں نے صبر کیا. اگر شکر کی بات کریں تو نوح علیہ السلام جتنا صبر کرنے والا نبی تاریخ میں نہیں پایا گیا. اور حسد کی بات کریں تو پسران یعقوب کی جس طرح انہوں نے حسد کیا یا یوسف علیہ السلام سے، اور جس طرح انہوں نے کنویں میں ڈالا ان کو، اور جس طرح کسی کے ہاتھ بیچ دیا تاجر کے ہاتھ، تو یہ ان کے حسد کی دلیلیں تھیں اور ان کی نشانیاں تھیں. تو 3 خصلتیں 3 چیزوں سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام میں کتنا زیادہ شکر پایا جاتا ہوگا کہ باقاعدہ مخصوص کیا گیا ہے کہ اگر تم کو شکر سیکھنا ہو تو نوح سے سیکھو، اگر تمہیں صبر سیکھنا ہو تو ایوب سے سیکھو. اس کے بعد جو نام بہت زیادہ معروف تو نہیں لیکن پھر بھی کتاب میں، تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ ہے عبد الملک، عبد الجبار، عبد الاعلی، اور ایک اور نام سکن، سین کاف نون. تو یہ 6 نام ہوئے جس میں سے معروف ترین نام نوح ہے. بلکہ کہا جائے، دیکھا جائے تو یہ لقب ہے. عبد الشکور بھی لقب ہے، باقی سب نام ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے ایسا کہ بعض اوقات لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے. جیسے چوتھے امام کا لقب زیادہ مشہور ہے، نام اتنا مشہور نہیں ہے. اچھا، اب شخصیت پر آئیں تو اپنی قوم میں دراز قد تھے، یعنی آپ کا قد عام لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ طویل تھا. چہرہ ان کا لمبا، داڑھی گھنی اور طویل، آنکھیں بڑی. طبیعت میں تھوڑی سی سختی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے غضبان کے نام سے یاد کیا ہے، تو تھوڑی سی سخت مزاجی اور ترشی تھی. پہاڑوں پہ زندگی گزارا کرتے تھے،
گوشہ نشینی کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور طویل عرصے تک، جب تک مبعوث نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں کہ بھئی اب جاؤ تم لوگوں میں تبلیغ کرو۔ جیسے خود رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ 40 سال تک وہ خفیہ مطلب ایسی زندگی گزارتے رہے کہ جو لوگوں میں بطور نبی کی حیثیت سے وہ معروف نہ تھے، اور زیادہ تر وقت ان کا غار حرا میں گزرتا تھا۔ تو یہ بھی پہاڑ پہ زندگی گزارا کرتے تھے، انتہائی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، زہد سے بھرپور زندگی، گھاس کھا کے، زمین کی گھاس کھا کر وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو شخص اس فطرت کا مالک ہو کہ آس پاس کے لوگوں سے بیزار ہو، ایک اندیکھی خدا کی عبادت کرتا ہو جس کی کسی نے اس کو تبلیغ بھی نہ کی ہو، تو یقیناً وہ نبی بنائے جانے کے اور کار تبلیغ کے بالکل موضوع اور مناسب ہے۔ عمر کو ہم دیکھیں تو 2500 سال ان کی عمر تھی، 850 سال تک وہ بطور نوح یا بطور عبد الملک، بطور عبد الشکور جسے کہتے زندگی گزارتے رہے۔ 850 سال میں ان کو نبوت کا کام سونپا گیا کہ بھئی اب آپ کو لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے۔ 850 سال کے بعد 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، تو یہ تقریباً ہو گیا آپ کے کل 1800 سال۔ 200 سال انہوں نے کشتی بنانے میں صرف کیے، جس میں بیٹھ کے انہوں نے عذاب الہی سے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ 2000 سال، 500 سال وہ زندگی جو طوفان نوح آنے کے بعد، تھم جانے کے بعد انہوں نے عراق کے شہر میں گزاری۔ تو یہ کل ان کے 2500 سال۔ اچھا یہ بھی بتا دیا جائے کہ عموماً جو نبی کسی جگہ آتے ہیں ان کی زندگیاں اس علاقے کے لوگوں کے حساب سے ہوتی ہیں۔ جیسے رسول کی زندگی 63 سال کی، تو ان کی امت کی زندگی اور عمریں بھی تقریباً 63 70 آس پاس 80۔ نوح علیہ السلام کی زندگی اگر 2500 سال تھی تو ان کی امت کے لوگوں کی عمریں اتنی نہیں تھیں، حالانکہ ہونی چاہیے 2-2500 سال، ان کی بھی 3000، لیکن ان کی عمریں ایوریج اوسط عمر ان کی 300 سال ہوا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص امتیاز ان کو دیا تھا کہ آپ کے پاس بہت وقت ہے، 3 نسلیں، بلکہ 3 نسلیں کیا، 3 کے بعد 5-6 نسلیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ جہاں ایک ایڈوانٹیج ہے وہاں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے۔ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بھئی یو ہیو پلینٹی آف ٹائم، اور ٹیک یور ٹائم، اور بہت صبر سے، سکون سے، پلاننگ سے آپ تبلیغ کریں، اپنا کام کریں۔ لیکن پھر یہ بھی ہے کہ بھئی آپ جتنی طویل زندگی ہوگی اتنی ہی زحمت و مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دونوں طرف جسے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو دیکھنا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ کو جب تقابل کیا جاتا ہے اور کمپیئر کیا جاتا ہے دوسرے نبیوں سے، تو نوح علیہ السلام سے تقابل کرتے ہوئے روایت میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 2500 سال کی زندگی پائی، لیکن 80 افراد، چند افراد ان پر ایمان لائے۔ لیکن رسول اللہ نے فقط 63 سال 63 ایئرس کی زندگی پائی، اور کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اور اس وقت بھی روئے زمین پہ 1.5 ارب سے زیادہ، 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان رسول اللہ کے نام لیوا موجود ہیں۔ رسول اللہ کے بعد سے لے کر اب تک کتنے کروڑ، کتنے ارب مسلمان گزر گئے، اور اب آنے والے دور میں قیامت کے دن تک نہ جانے کتنے لوگ انشاءاللہ آئیں گے رسول کے نام لیوا۔ خود جنت میں، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا، کہ رسول اللہ کی امت کثرت میں ہوگی۔ جنت میں 1,24,000 صفحے ہوں گی۔ اصولاً تو 1,24,000 صفحے 1,24,000 انبیاء کے لیے ہونی چاہیے، لیکن 80,000 صفحے رسول اللہ کی امت سے پر کی جائیں گی۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کا ایک امتیاز ہے۔ تو یہ آپ کی ذاتی صفات، یہ آپ کی عمر کے متعلق۔ خاندان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کا شجر نسب 10ویں پشت میں آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، لیکن جو شجرہ دستیاب ہے ادریس علیہ السلام تک دستیاب ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، عبرانی زبان میں اس زمانے میں نام ہوا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ابن لامک، ابن متوشلخ، ابن اخنع، ابن ادریس، اور 10ویں پشت میں یہ آدم علیہ السلام سے جا کے مل جاتے ہیں۔ ازواج کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو وہ زوجہ
بیوی جس کا نام اکثر تاریخ میں آتا ہے، جو اپنے بیٹے کی مثل کنعان نافرمان تھی اور طوفان نوح کا شکار ہوئی، جس کا نام تھا رابعہ۔ لیکن ان کی ایک اور بیوی تھی جو مثل خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی، اس کا نام تھا عمورہ، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ کی امت میں، اور اس کی شادی حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ مثل خدیجہ اور ایک نیک بیوی ہونے کے ناطے اس نے آپ کو بہت زیادہ تسلیاں دی، آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی ہمت بڑھائی۔ اولاد کی اگر ہم بات کریں تو کنعان کا نام بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا، معروف نام ہے، عربی میں اسے یام کہتے ہیں۔ کنعان نافرمان بیٹا تھا اور طوفان نوح کا شکار ہوا۔ اس کے علاوہ جو بیٹا سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھا اور آپ کے وصی بننے کا جائز حقدار تھا، اس کا نام تھا سام، سین الف میم، سام، جو آپ کا بعد میں وصی بنا۔ اس کے علاوہ 2 بیٹے اور تھے جو بہرحال وصایت یا اس مرتبے پہ تو نہ پہنچے جو سام جس مرتبے پہ پہنچے تھے، لیکن بہرحال یہ بھی کشتی میں سوار تھے۔ ایک کا نام تھا حام، ہا الف میم، اور ایک کا نام تھا یافث، یہ الف فے اور ثا۔ حام اور یافث یوں تو سیدھے راستے پہ تھے اور کشتی میں سوار تھے، لیکن ان کے ایک ترک اولا کہہ لیجئے، خطا کہہ لیجئے، لغزش یا بے ادبی، گستاخی کہہ لیجئے کی وجہ سے وہ اور ان کی نسلیں ایک سزا کی سزاوار ٹھہری۔ وہ کیا کہ ایک دفعہ نوح علیہ السلام سو رہے تھے، سوتے میں ان کا لباس ان کے بدن سے ہٹ گیا تو یہ دونوں ہنسنے لگے، تو سام نے فوراً ان کے لباس کو ان کے بدن پہ واپس رکھا، ڈھانپا، اور ان دونوں کو منع کیا، لیکن یہ دونوں ہنستے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی وجہ سے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے، وہ سلپ ہو گیا اور گر گیا، تو ایک بیٹا ہنس رہا ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ بابا کو پکڑ کے ان کو سہارا دے رہا ہے، تو وہ ایک بہرحال گستاخی کا موجب ہے جس شخص نے ان پہ جو ہے قہقہ لگایا، جس بیٹے نے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ حام کی اولاد سے ہمیشہ کے لیے سیاہ نسل کے لوگ پیدا ہوئے۔ تو اس وقت جو افریقہ میں موجود سیاہ فام ہیں وہ حام کی نسل سے ہیں۔ اسی طرح یافث کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوئے جن کو یاجوج ماجوج یا چینی باشندے کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کی شکل و صورت دنیا میں بہرحال بہت زیادہ خوبصورت نہیں جانی جاتی۔ تو یہ ایک ترک اولا کی سزا تھی، بے ادبی کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ اپنی سواری سے نہیں اترے، اپنے باپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان کے ہاتھ سے، ان کی ہتھیلی سے نکل کے اوپر چلا گیا۔ جب انہوں نے پوچھا یہ کیا تھا تو کہا گیا یہ نبوت کا نور تھا جو اب تمہاری نسل میں نہیں باقی رہا، کیونکہ تم اپنے باپ کے احترام میں اپنی سواری سے نہیں اترے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو یافث اور حام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ اتنی سی بات پہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں اتنی بڑی سزا لکھ سکتا ہے۔ تو جو مشکل اکثر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیڈ لک بہت ہوتی ہے، ہماری جو ہے قسمت ہی خراب ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کام ہمیشہ ادھورا یا اپنے مقصد میں ہمیشہ ہم ناکام ہوتے ہیں، تو فوراً چیک کیجئے کہیں آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اور نافرمانی نہیں، فقط بے ادبی، جو ہم ماں باپ پہ اکثر ہنس جاتے ہیں یا ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور ہماری امی جو ہیں وہ چیختی رہ جاتی ہیں، باپ جو ہے بیچارہ دانت پیس کے رہ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی گستاخی ہے، جس کی بھی سزا اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہوتا ہے دنیا میں اور دنیا کے بعد۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ وہ درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ تو یہ 4 بیٹے ان کے، اس کے علاوہ ان کی دختر تھی، بیٹی تھی، اس کا نام تو نہیں کہیں موجود، کہیں ملا، لیکن وہ کشتی میں سوار تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہی 4-5 سے، یعنی 3 لڑکے اور 1 لڑکی سے ہی ان کی نسل جو ہے آگے بڑھی، اور اولاد آدم دوسری مرتبہ جو ہے وہ اپنے
اپنی کثرت پر پہنچی. یعنی پہلے تو آدم علیہ السلام تھے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اکثریت مر گئی، یعنی تمام لوگ مر گئے، جو کشتی میں تھے وہی تھے. لیکن ان کشتی میں بھی جو لوگ سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، نسل ان لوگوں سے ہی بڑی، یعنی 3 بیٹے اور 1 بیٹی. ان کی جو شادیاں جو ہیں وہ جہاں جہاں پر ہوئیں. اب آئیے اس طرف کہ ان کی امت، جب ان کا خاندان ایسا تھا تو ان کی امت کے کیا احوال تھے. امت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں فلسطین، عراق اور شام کے علاقوں میں رہتے تھے. زیادہ تر انبیاء، یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ عراق میں آئے ہیں، فلسطین بلکہ کہا جائے، یہ اس زمانے میں ایک ہی علاقہ کہلاتا تھا، شام، عراق اور فلسطین، اور ہمیشہ سے دنیا میں خبروں کا مرکز اور واقعات کا محور رہا ہے. تو ان کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، اور جو 3 مشہور بت تھے جیسے کہ ہمیں ملتا ہے، خود مشرکین مکہ 3 بڑے بزرگ بت کی خصوصی طور پہ عبادت کیا کرتے تھے، لات، منات اور عزا. اسی طرح آپ کے زمانے میں بھی 3 بت تھے. ایک بت کا نام تھا یعوب، دوسرے بت کا نام تھا یعوق، اور تیسرے بت کا نام تھا تسرک. 3 بت تھے، بڑے بت، جن کی وہ خصوصی طور پہ پوجا کیا کرتے تھے. اور اتفاق کی بات ہے 3 بت مشرکین مکہ بھی پوجا کیا کرتے تھے. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ 3 شیطان ہیں جن کو ہم کنکریاں مارتے ہیں. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ 3 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مجھ کو خدا مانو، یعنی وہ زندہ بت، نمرود، شداد اور فرعون. یعنی دنیا میں 4 افراد کو خدا کہا گیا ہے، 3 نے اپنے آپ کو خود کہلوایا ہے اور 4تھے نے منع کروایا. یعنی 3 نے اس بات میں قتل کر دیا لوگوں کو کہ لوگ ان کو خدا نہیں کہتے تھے، اور 4تھے نے اس لیے لوگوں کو قتل کیا کہ لوگ اس کو خدا کہتے ہیں. تو 3 غلط 1 صحیح. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. تو بت پرستی بڑی عام تھی. اس کے علاوہ جو بھی برائیاں، فساد ہمیں جاہلیت کے زمانے میں ملا کرتے ہیں، مشرکین مکہ اور اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی امتیں، وہ سب موجود تھی. ایک خصوصیت سی جو تذکرہ بہار میں کیا گیا ہے بت پرستی کے ساتھ جس بیماری کا، وہ یہ کہ ان کی عورتیں وہ پہلی عورتیں تھیں امت نوح کی جنہوں نے بے حجابی اختیار کی، حجاب کو ترک کیا، اور آراستہ و پیراستہ ہو کے مردوں کی محفلوں میں آ کے بیٹھنا شروع کیا. یعنی یوں سمجھ لیجیے یہ پہلی امت تھی جہاں پر مکس گیدرنگ کا آغاز ہوا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو یہ سزا دی کہ عموماً عورتیں سال میں 1 مرتبہ حائض ہوتی تھیں، یہ عورتیں جو بے حجابانہ مردوں کے ساتھ اختلاط کیا کرتی تھیں وہ ماہانہ حائض ہونے لگی. پھر بعد میں ان کی شادیاں آپس میں ہوئیں تو تمام عورتیں ماہانہ طور پر حائض ہوئیں، ورنہ اس سے پہلے عورتیں سال میں 1 مرتبہ حائض ہوا کرتی تھیں. یہ ان کی بے پردگی تھی، یہ ان کی آزادانہ اختلاط اور مخلوط محفلیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. اب آئیے اس کی طرف کہ کب اور کس طرح نوح علیہ السلام اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ مجھے اپنی قوم کی تبلیغ کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نوح علیہ السلام سے ملا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی قوم کی بت پرستی سے اور ان کے شرک سے بیزار ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ ان کو تبدیل کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اور میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس کی وجہ سے میں ان کو تبدیل کر سکوں. تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کے پاس طاقت آ جائے تو. یہ سنتے ہی نوح علیہ السلام کے چہرے پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. کہیں گے کیوں نہیں، اگر میرے پاس طاقت آ جاتی ہے تو میں ضرور بالضرور ان لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو وہ طاقت فراہم کرتا ہوں، آپ یہ کام شروع کیجئے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ہو کون؟ تو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو اب تک انسان کی صورت میں تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ جس کے سبب آس پاس کے پہاڑوں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، قریب تھا کہ وہ ٹوٹ جاتے، اور زمین کے ہر ذرے سے لبیک لبیک کی صدا بلند ہونے لگی. تب
نوح علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہوئے. جب ہوش میں آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو تمہارے جد آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا, میں وہ ہوں کہ جو شیش علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا, ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا. تو میں نے انبیاء کی مدد کی ہے اور دشمن کے مقابلے میں ان کو کمک پہنچائی ہے. تو میں اس وقت بھی اللہ کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں. آپ کار تبلیغ کو شروع کیجئے. انشاءاللہ راستے میں آنے والی جو بھی مشکلات ہیں, زحمت مشقت ہیں, وہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے اوپر غالب نہ آئیں. پھر انہوں نے ایک روڈ میپ دیا, منصوبہ بندی کی, پلاننگ کی کہ آپ سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز ان کی عید سے کیجیے. جیسے رسول اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ان کے تہواروں پر, ان کے بازاروں میں, ان شاہراہوں پر جہاں پر ان کا اجتماع مشرکین مکہ کا زیادہ ہوا کرتا تھا, جاتے تھے اور کثرت عوام, اجتحام, مجمع دیکھ کے پھر اپنی بات کو پہنچایا کرتے تھے. تو اب جب ان کی عید آئی تو عید پہ جس طرح ہم لوگ مسلمان پہلے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے ملنے ملانے اور پھر انٹرٹینمنٹ, تفریح, تو یہ لوگ اپنے بت خانے میں جمع ہوئے اور کثیر تعداد میں تھے. وہاں نوح علیہ السلام پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ بھئی ان بتوں کو نہ مانو جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تمہارے لیے کیا کریں گے. تم ایک خدا کو مانو اور اس خدا نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے, بری عادتوں کو چھوڑ دو. جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ بھئی تم کون ہو. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں, ایک نبی ہوں جو تم کو صحیح اور سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. جیسے کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ تم پر کوئی ایمان نہیں لائے گا شروع میں سوائے ایک عورت کے جو تمہاری زوجہ بنے گی, یعنی امورہ. تو امورہ نامی خاتون لڑکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے فوراً آپ کی آواز پہ لبیک کہا اور وہ آپ پہ ایمان لائی. اس کا باپ بھی وہاں موجود تھا. جب اس نے دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس کو گھر لے گیا اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کی. وہ نہیں مانی بلکہ بہت اچھا اس نے منطقی جواب دیا. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ شخص حقیقت میں نبی ہے, کیونکہ اتنا کمزور شخص, اتنا ضعیف شخص کبھی بھی کسی پشت پناہی کے بغیر اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتا. یقیناً اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. تو میں اس کو نبی کے طور پہ تسلیم کرتی ہوں اور اس کے دین میں داخل ہوتی ہوں. کہتے ہیں اس کے باپ نے پھر اس کو زندان میں ڈال دیا کہ یہ اس کا دماغ پلٹ گیا ہے, یہ بس ہپنوٹائز ہو گئی ہے یا اس کے سحر میں کھو گئی ہے, کچھ دن بھوکی رہے گی, زندان میں رہے گی, تکلیف میں, زحمت میں, تو انشاءاللہ راہ راست پہ آ جائے گی. تب زندان میں ڈالنے کے بعد وہ وقتاً فوقتاً دیکھتے تھے, ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ویسی کی ویسی ہے, کھانا پینا بند کیا ہوا تھا, لیکن اس کی صحت پہ, اس کی حشاشیت پہ, بشاشیت پہ اور اس کے اعتماد میں سر منہ فرق نہیں تھا, بلکہ وہ اور دن بدن مضبوط سے مضبوط, ذہنی, جسمانی, قلبی طور پر مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی. جب 1 سال گزر گیا تو اس کے باپ نے, اس کے گھر والوں نے ہاتھ پیر جوڑ کر اس کے کہا, ہتھیار ڈالتے ہوئے کہ بھئی کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ, تم ابھی تک مری کیوں نہیں, بیمار کیوں نہیں ہوئی, کمزور کیوں نہیں پڑی. تو اسے کیا جواب دیا کہ نوح علیہ السلام 1 سال تک میرے لیے کھانا لاتے تھے باعجاز خدا بندی, معجزاتی طور پر. جیسے مریم علیہ السلام کے لیے ہمیں ملتا ہے بعض اوقات کھانا آ جاتا تھا, زکریا علیہ السلام بھول جاتے تھے یا دیر سے آتے تھے تو کھانا پاتے تھے وہاں پر. تو یہ دیکھ کے اور پریشان ہوئے, شاید انہوں نے خود اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا یا خود وہ وہاں سے فرار ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور اس کی شادی جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے ہوئی. تو یہ پہلی عورت, پہلی شخصیت جو کہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لائی. بالکل ویسے ہی معاملہ کہ جب رسول اکرم غار حرا میں پہلی وحی کا استقبال کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر جاتے ہیں, جب بی بی خدیجہ سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ تسلی دیتی ہیں فوراً, جسے کہتے ہیں ایمان لاتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا, آپ تو درد مندوں کی اور یتیموں کی اور اسیروں کی اور فقیروں کی, مفلسوں کی مدد کیا کرتے ہیں. یہی امورہ کا انداز اور روش اور اختیار تھا. اس نے بہترین شریک حیات ہونے کا, جسے کہتے ہیں کہ ثبوت دیا, اور نوح علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ رہنے لگی. ان لوگوں کا کیا ہوا جو نوح علیہ السلام کی امت میں سے تھے؟ اولین طور پہ جو 2 گروہ وجود میں آئے وہ لوگ تھے کہ جو پہلے ہی سے نوح علیہ السلام کو جانتے تھے اور ان کے منتظر تھے. ایک تو فرزندان شیث علیہ السلام کا گروہ, یعنی ان کے قبیلے کے لوگ. شیث علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بعد نبی تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی نبی جاتا ہے تو اپنے بعد آنے والے نبی
کی نشانیاں بتا کر جاتا ہے اور خوشخبری دے کے جاتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو یہ نشانیاں دیکھ لینا، علامات دیکھ لینا، معجزات سے تصدیق کر لینا اور پھر اس پہ ایمان لے آنا۔ تو وہ انتظار کر رہے تھے اس شخصیت کا۔ جب انہوں نے خد و خال، جسامت، معجزات اور تعلیمات دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی نوید شیس علیہ السلام نے دی تھی۔ دوسری طرف وہ گروہ تھا جو کہ فرزندان قابیل کا گروہ تھا۔ قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا، اس کے بیٹے اور اس کی نسل حسد اور کینہ لیے ہوئے حابیل سے ابھی تک دنیا میں موجود تھے، انہوں نے فوراً انکار کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہے جیسے بنو امیہ اور بنی ہاشم کا۔ بنی ہاشم نے رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہا کیونکہ یہ سلیم الفطرت لوگ تھے، انبیاء کے خاندان سے تھے، اوصیاء کے خاندان سے تھے۔ اور بنو امیہ فطرتاً مکار، عیار، کینہ پرور لوگ جنہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا اور بعد میں بھی اہل بیت کے، رسول اللہ کے خاندان کے اہل بیت کے دشمن رہے۔ تو یہ دو گروہ اولین تھے جو پہلے ہی وجود میں آ گئے، اور پتہ چل گیا کہ کون سا گروہ حضرت نوح کی حمایت کرے گا اور کون سا گروہ جو ان کی مخالفت کرے گا۔ جہاں تک تعلق رہا باقی لوگوں کا، تو آپ کو معلوم ہے باقی لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ اس وقت ہوا کا رخ جو ہے فرزندان قابیل کی طرف تھا، میجورٹی نے انکار کر دیا تھا، تو یہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مثلاً کہا کرتے تھے کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، جیسے رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا تھا، تمہارے اندر کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یعنی نہ تم کسی بڑے قبیلے کے ہو، نہ کوئی شہزادے ہو، نہ کوئی رئیس سردار ہو، تم تو عام آدمی ہو، ایک تو بشر ہو اور پھر بشر میں بھی کامن پیپل، عام عوام میں سے ہو۔ نمبر 3، تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سیدھے سادے اور غریب مفلوق الحال طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسے خود رسول اللہ کے بارے میں یہ الزام دیا جاتا ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ سلمان فارسی ہیں، مقداد بن اسود ہیں، عمار یاسر ہیں، ابو ذر غفاری ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں بہت زیادہ اسٹیٹس وائز، مطلب مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ الزام لگایا گیا، اور جب فرزندان قابیل نے ان کو پش کیا، لالچ دی، تو ان لوگوں نے پھر نوح علیہ السلام پہ تشدد شروع کیا، اور بعض اوقات وہ اتنا تشدد کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام 3 دن تک بے ہوش رہتے تھے، بالکل رسول اللہ کی طرح جس طرح وہ طائف گئے تھے تو ان کو اتنا جسے مارا گیا، تشدد کیا گیا، پتھر برسائے کہ وہ ان کا جوتا خون سے بھر گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خود مکے میں بھی ان کے ساتھ یہی حالات تھے۔ آخر میں کیا ہوا کرتا تھا، جب 300 سال کی زندگی پوری ہو جاتی تھی، جو ایوریج ایج تھی ان کی، مرنے کے قریب ہو جاتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی سے، اپنے تجربات سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے، کسی صحیح نتیجے پر پہنچتے، بلکہ اپنے بچوں کو انگلیاں پکڑ کر نوح علیہ السلام کے پاس لاتے اور کہتے اس شخص کو پہچان لو، ہم تو مرنے جا رہے ہیں، کبھی بھی ہمارا بلاوا آ سکتا ہے، ہم مر سکتے ہیں، لیکن یہ شخص تم کو بہکانے کی کوشش کرے گا تو اس کی بات نہیں ماننا۔ یعنی ایک تو خود وہ نافرمان کے نافرمان رہے، اور پھر جانے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے بھی نافرمانی کی راہ جو ہے وہ ہموار کر کے بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں نوح علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ 300 سال گزر گئے، پوری نسل ختم ہو گئی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ نوح علیہ السلام کو فرشتے آ کے کہا کرتے تھے کہ آپ کہیں، جیسے رسول اللہ کے لیے کہا گیا طائف میں کہ آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں، تو رسول کیا کہا کرتے تھے کہ یہ نہ سمجھیں، ان کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے لیکن نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو نوح علیہ السلام بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی ولقومی، اے اللہ میری مغفرت کر اور میری قوم کی مغفرت کر، انہا لیعلمون، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یعنی ہمیشہ انہوں نے دعا کی ہے، لیکن پھر بھی آدمی سے کہتے ہیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اور آدمی دیکھ لیتا ہے کہ اب اس قوم میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے اور میری بھی اب ہمت جواب دے گئی ہے۔ تو رسول نوح علیہ السلام نے جب 300 سال مکمل ہو گئے تو ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھائے کہ اس قوم پر عذاب کے لیے بد دعا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے آسمان کے فرشتے دوڑتے ہوئے نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم پہلے آسمان سے تشریف لا رہے ہیں، پہلے آسمان کی جس کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، یعنی اس کو کراس کرنے میں اس کی
تھکنیس کو، وڈتھ کو 500 سال لگتے ہیں، اور پھر وہاں سے لے کر زمین تک کا فاصلہ 500 سال، تو 1000 سال کی مسافت طے کر کے آ رہے ہیں. ہم فجر سے نکلے تھے، طلوع آفتاب کے وقت پہنچے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو بد دعا کرنے سے روکیں کہ یہ پہلا عذاب ہوگا جو کسی امت پر دیا جائے گا. تو آپ خدا را تھوڑی سی کوشش اور کریں اور موقوف کریں اپنی دعا کو. نوح علیہ السلام نے دوبارہ ایک ہمت باندھی، کمر بستہ ہوئے اور دوبارہ تبلیغ شروع کی. 300 سال تک ان کے لیے کوشش کی کس طرح وہ راہ راست پہ آ جائے، لیکن راہ راست پہ نہ آئے. 300 سال بعد آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے ہی والے تھے تو کہ دوسرے آسمان سے فرشتے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ہم دوسرے آسمان سے تشریف لا رہے ہیں، اور دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے. اس کے بعد دوسرے آسمان سے پہلے آسمان تک کا راستہ 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر پہلے آسمان سے لے کے زمین تک کا فاصلہ 500 سال، 2000 سال کا فاصلہ طے کر کے ہم فجر سے نکلے تھے، چاشت میں پہنچے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو بد دعا دینے سے روکیں، کیونکہ یہ پہلی قوم ہوگی، پہلا عذاب ہوگا جو کسی قوم پر آئے گا. نوح علیہ السلام پھر رک جاتے ہیں، پھر 300 سال یعنی تیسری نسل پہ وہ ہر بار آزماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن 300 سال بعد پھر وہی بات کہ ان لوگوں نے نہ سدھرنا تھا. جن لوگوں نے یعنی جو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ چکے تھے، بہت قلیل مقدار میں ان کے ساتھ تھے، تقریباً 240 افراد، اور تقریباً 70,000 سے کچھ زیادہ وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. تو اس دفعہ خود اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ جسے کہتے ہیں کہ نوشتہ دیوار دے دیا کہ لن یؤمن من قومک، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے. چنانچہ اب تم بد دعا کر سکتے ہو، اور اب ہم تمہارا انتظام کرنے والے ہیں اور جلد ہی تم کو خوشخبری دیں گے. جب یہ بات انہوں نے اپنی قوم کو سنائی تو قوم بہت خوش ہوئی. تو قوم ایک دفعہ نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نے کہا تھا آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گے ان قریب، اور ان لوگوں سے نجات دلوائیں گے جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اپنے خدا سے کہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ تلاش کریں. تو نوح علیہ السلام نے جب خدا سے رابطہ کیا تو خدا نے کہا کہ ان کو کہو کہ 1 سال اور صبر کریں. انہوں نے کتنے سال صبر کیا تھا؟ 950 سال. 1 سال صبر کرنے کا کہا گیا، اور اس کی نشانی یہ رکھی گئی کہ تم لوگ جا کے کھجور کے درخت اگاؤ گے، اور کھجور جب پک جائیں گے 1 سال کے بعد، تو وہ 1 سال میں اس کی فصل پکتی ہے، تم لا کے مجھے دو گے، اور پھر میں انشاءاللہ تمہارا کوئی بندوبست کروں گا. تو کہتے ہیں ان 240 لوگوں میں 80 افراد شک میں پڑ گئے، گمراہ ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرانے لگے کہ نہیں، آپ نے جو ہے اب تک ہمیں بیوقوف بنایا، اب بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کوئی نبی نہیں ہیں، اور ہم آپ کی بات پر، آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے. اور وہ 80 افراد ان گمراہ لوگوں سے جا کر ملے. اب جو باقی افراد بچے 240 میں سے 160 یہ واپس گئے، انہوں نے کھجور کے درخت لگائے. جب کھجور پک گئے 1 سال بعد واپس آئے. نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم کھجور لے آ چکے، اب آپ کوئی بندوبست کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ ایک فرمان آیا کہ 1 سال اور انتظار کرو، کھجور کے درخت لگاؤ اور پھر وہ کھجور لے کے آؤ. اب یہ جو 160 افراد بچے تھے ان میں سے پھر 80 افراد گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے پہلے بھی 1 سال انتظار کروایا تھا، اب بھی 1 سال انتظار کروا رہے ہیں، چنانچہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہماری زحمت و مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ 80 افراد بھی دشمنوں سے جا کے مل گئے. یعنی 240 افراد میں سے 160 افراد دشمنوں سے مل گئے، یعنی 2/3 افراد نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے. جگہ یہ وہی بات ہے کہ جو ہم کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان لانا اتنا مشکل کام نہیں جتنا ایمان لانے کے بعد آخر دم تک اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے. چنانچہ 80 افراد جب بچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان 80 افراد کے لیے کہا کہ لن یؤمن من قومک، اب تم پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے، الا من قد آمنا، سوائے ان لوگوں کے جو تم پر ایمان پہلے سے لا چکے. سورہ ہود آیت نمبر 37. سورہ ہود قرآن کا 11واں سورہ ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 37. اب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم جو ہے وہ کشتی بناؤ، اور اب جو ہے ہم ایک عذاب بھیجنے والے ہیں جو تمہارے اور میرے نافرمانوں کو نیست و نابود کر دے گا، لیکن تمہارے اوپر ایمان لانے والوں کو باحفظ و حفاظت ہم
ان کی منزل تک پہنچائیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بس تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ اور جہاں تک بات رہی ان لوگوں کی، کن لوگوں کی؟ کہ جو لوگ تم پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے ظلم کیا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں سے بات چیت بھی نہ کرو کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان قریب وہ غرق ہونے والے ہیں۔ اسی آیت کا، سورہ ہود کی آیت نمبر 37 کا اگلا ٹکڑا کہ اب تمہیں کشتی بنانی ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے وہ کشتی کیسے بنائی، سیلاب کیسے آیا، کیا کیا قیامت خیز لرزہ خیز داستانیں واقعات رونما ہوئے، کس طرح لوگ نیست و نابود ہوئے، اور کس طرح آپ کی کشتی باحفظ و حفاظت کوئی جودی پہ ٹھہری، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا حالات اور واقعات درپیش ہوئے، اس کا تذکرہ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ قبل از طوفان کا مرحلہ ہم نے طے کیا، اب دوران طوفان اور بعد از طوفان دو مراحل باقی ہیں۔ دوران طوفان جیسے کہ ہم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نوشتہ دیوار یا ورڈکٹ دے دیا کہ لن یؤمن من قومک، اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بس اب تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہمارے زیر نگرانی، وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق، یعنی اس کا انفراسٹرکچر اور اس کا طریقہ کار ہمارے مطابق ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے تمہاری قوم کی تو ولا تخاطبنی، ان سے بات چیت بھی نہ کرو۔ کن سے بات چیت نہ کرو؟ فی الذین ظلموا، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا۔ اور اب کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ؟ انہم مغرقون، وہ غرقاب ہونے والوں میں سے ہیں، وہ اب سیلاب میں بہہ جانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اچھا، ہم آپ کو بتا چکے کہ نوح علیہ السلام نجار تھے، نجار یعنی بڑھئی، کارپینٹر، تو ان کے لیے بہرحال کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، انہوں نے کشتی بنانا شروع کی۔ لیکن بہرحال یہ مرحلہ بڑا ہی مشکل تھا ان کے لیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہو کہ بھئی تم حق پر ہو، تمہارے ساتھی حق پر ہیں، یہ محفوظ رہیں گے، باقی تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے 200 سال انگیج کیا نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی بنانے میں۔ حالانکہ چاہتا تو آسمان سے کشتی اتار دیتا، جب آسمان سے پانی نازل ہو سکتا ہے معجزاتی طور پہ، کشتی بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 200 سال۔ اچھا، 200 سال کسی گیراج میں، کسی پہاڑی کے عقب میں، کسی وادی میں، کسی جنگل میں بنانی ہوتی تو چلے ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے بنانی تھی۔ جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور رقیق قسم کے جملے کسا کرتے تھے۔ مثلاً کیا جملے؟ ان جملوں میں آپ اپنے معاشرے اور ماحول کو بھی تلاش کیجئے۔ جب بڑھئی کا پیشہ کامیاب نہ ہوا تو پیغمبر بن گئے، مطلب جب اسکول کالج میں نہ پڑھ سکے تو مولانا بن گئے۔ ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے نا، اپنی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوئے تو فیلڈ چھوڑ کر آپ ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اور جب پیغمبری میں بھی کوئی اسکوپ نظر نہیں آیا، پیسے نہیں بنا سکے مولانا بن کے،
تو پھر دوبارہ اپنی فیلڈ میں واپس آ گئے، یعنی دوبارہ نجار بن گئے۔ یہی جملے آج کل کے مبلغین کو کہے جاتے ہیں، وہی جملے نوح علیہ السلام کو۔ پھر کسی نے کہا بھائی نہ یہاں دریا ہے، نہ یہاں سمندر ہے، نہ یہاں کوئی نہر، تالاب، پانی، کنواں، تو تم کشتی بنا کس لیے رہے ہو؟ کسی نے کہا ایسا کرو اس میں جو ہے وہ پر لگا لو تاکہ اڑنے کے کام آ سکے۔ کسی نے کہا بھئی اس کی دم بڑی جو ہے وہ لمبی ہے، کسی نے کہا کہ بھئی اس کی چونچ کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور واقعتاً کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا پانی کا۔ اگر آثار ہوں، دریا ہو سامنے، سمندر ہو تو ٹھیک ہے، اور واقعی جب اللاجیکل کوئی بات ہو رہی ہو تو آدمی کو جو ہے وہ زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ جیسے جب رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ روم و فارس کی سلطنتیں تمہارے سرنگوں ہوں گی، ان کے محلات تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، تم اگر میری لائی ہوئی دولت سے استفادہ کرو گے اسلام سے۔ تو لوگ ہنستے تھے کہ بھئی پہلے تم مشرکین مکہ یا اپنے حجاز اور نجد کو تو قابو میں کر لو، تم چلے ہو فارس اور روم کی سلطنتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور فارس اور سلطنت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے ملک کے وزیر اعظم کو کہیں گے بھئی اب امریکہ اور رشیا پہ ہم حکومت کرنے والے ہیں قریب، تو وہ ہنسی آ جاتی ہے نا سن کے فوراً۔ تو بالکل ایسے ہی معاملہ رسول کے ساتھ، ایسے ہی معاملہ نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا یہ ایک بات یاد رکھیے جو اکثر ہم بھی جس کا مقابلہ کرتے ہیں اور تقریباً ڈیلی بیسس پہ اس کو فیس کرتے ہیں، مذاق، استہزاء، کہ جب آپ حجاب کرتے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ جو ہے وہ مدرسے آتے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی تم اپنی فیلڈ سے کہاں جا رہی ہو، تم حجاب کیوں کر رہی ہو، لوگ باتیں بنائیں گے، اور اتنا زیادہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا سخت ہونے کی ضرورت کیا ہے، ذرا زمانے کو بھی دیکھنا چاہیے، تمہیں کیا مل جائے گا اس طرف جا کے، اور کس نے کیا تیر مار لیا، کیا معاشرے میں انقلاب آ گیا، کیا تبدیلی آ گئی، فلاں کو دیکھو وہ مدرسے میں پڑھتی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ناکام ہے، فلاں جو ہے وہ بدنام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دفعہ ایک نبی نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میں تیری راہ میں آنے والی تمام مشکلات کو سہ سکتا ہوں، مذاق برداشت نہیں ہوتا مجھ سے کہ کوئی میرا مذاق اڑائے، بس تو اس کو کسی طرح اٹھا لے، اس آزمائش کو۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو بات میں اپنے لیے نہیں کر رہا وہ تیرے لیے کیوں کروں؟ نہیں، یعنی لوگ میرا بھی تو مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا نمرود نے، فرعون نے، شداد نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا اللہ کے مقابلے میں جنت بنا کر؟ کہاں ہے اللہ؟ بھئی اوپر ہے، آسمانوں میں ہے، تو وہ فرعون جو ہے وہ تیر مار رہا ہے اللہ کو کہ میں تیرے خدا کو ابھی قتل کر دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تیر جب اوپر گیا تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اس تیر کو اٹھاؤ اور پرندے کے خون سے لت پت کر کے واپس پھینک دو۔ جب واپس گیا تو فرعون نے کہا دیکھا میں نے تیرے خدا کو قتل کر دیا، یہ خون اس بات کی دلیل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح ڈھیل دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو برداشت کر رہا ہے کہ اس کے خلاف کیا مغربی ماحول میں، مغربی میڈیا پہ اللہ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ جو ایلن تھی امریکہ کی اینکر، ابھی بھی ہے، بدنام زمانہ اینکر، تو اس کے پروگرام اسی قسم کے ہوتے ہیں، خدا پہ مذاق اڑانے پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا خدا بڑا اداس بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا بھئی آپ کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ تو خدا نے کہا کہ لوگ میرے معجزات سے امپریس ہی نہیں ہوتے، اتنی زیادہ سائنسی ایجادات ہو گئی ہیں۔ تو یہ حال ہے وہاں کے لوگوں کے کہ خدا کو مذاق، تو نبی ان کے سامنے کیا چیز ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے لوگوں نے مذاق اڑایا اور یہ جملے کستے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کس انداز سے، جس کہتے ہیں نا کہ چور کو چوکیدار بنا دینا۔ رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا فلاں فلاں فلاں، اگر دشمن تھے رسول اللہ اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے تھے؟ تو وہ چور کو چوکیدار۔ مولا حسن نے جو ہے وہ حاکم شام کو جو ہے وہ بہت سارے اختیارات دے کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں صلح کرتا ہوں، تو وہ چور کو چوکیدار جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نوح ان سے کہو کہ جو کوئی تمہاری کشتی بنانے میں مدد کرے گا اس کے ہاتھوں میں ایسی معجزاتی طاقت آ جائے گی کہ جب وہ کسی چیز کو تراشے گا تو وہ سونا یا چاندی بن جائے گی۔ اب جو بھی آتا اور کشتی میں مدد دیتا، گھر واپس جا کر کسی چیز کو تراشتا، وہ سونا چاندی بن جاتی۔ وہ ماشاءاللہ پوری قوم 70,000 افراد آ گئے بنانے کے لیے۔ لیکن پھر وہی بات، جیسے صالح کی اونٹنی سے استفادہ کرتے تھے، دودھ استعمال کرتے تھے، لیکن پھر اسی اونٹنی کو قتل کیا۔
تو کیا کرنے لگے؟ اب کیا کریں، کشتی بنانا تو ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں سونا چاندی مل رہا ہے. تو وہ وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے کہ ہم کسی طرح اس کو تباہ کر دیں، ہمیں ہماری جو معجزاتی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کرامت، وہ بھی نہ زائل ہو اور یہ کشتی بھی اپنے انجام کو نہ پہنچے. نجاستیں اس پہ ڈالنے لگے، بطور بیت الخلاء اس کو استعمال کرنے لگے. اب وہ کشتی لبالب نجاست سے بھر گئی. اب نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ کچھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خارش کی بیماری میں مبتلا کر دیا. کوئی مرہم نہیں، کوئی چیز لگانے کو نہیں. اب یہ ایک شخص آیا، کشتی بنانے میں اس نے مدد کی، اس کا پیر پھسلا تو وہ کشتی میں گر گیا. جیسے ہی گرا تو جہاں جہاں نجاست لگی وہاں سے خارش اور زخم غائب ہو گیا. اب یہ اٹھا، ساری نجاستیں تبرکاً اٹھائیں اور ملنے لگا مرہم کے طور پہ، اور وہ بالکل حشاش بشاش کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. اور یہ جب واپس گیا تو لوگوں نے تو پہچاننے سے انکار کر دیتے، تم وہی تھے جس کے دانے نکلے ہوئے تھے، خارش تھی، یہ تھی کہ تو اس نے بتایا کہ یہ ہوا ہے. سب پوری قوم آ گئی اور صفا چٹ جسے کہتے ہیں کہ وہ کشتی کو کر دیا اور بالکل نیٹ اینڈ کلین، جسے کہتے ہیں کہ چمکدار ہے، لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں کہ بھئی کیا کشتی ہے، جیسے یہاں پہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کشتی کی صفائی کروا دی. اچھا، اس کے باوجود پھر بھی وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ایک کتا رکھ لو جو ان کتوں کو جو ہے وہ سبق سکھائے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ دن میں کشتی بناتے تھے، پھر رات میں کتا بھونکتا تھا ان لوگوں پہ جو کشتی کی تخریب کاری کے لیے آتے تھے. پھر نوح علیہ السلام ان کا مقابلہ کرتے تھے. بہرحال کشتی بن گئی. کشتی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 1200 ہاتھ لمبی، 800 ہاتھ چوڑی اور 80 ہاتھ بلند، یعنی تقریباً 3 یا کسی جگہ پہ آیا 7 منزلہ عمارت جو ہوتی ہے آپ کی، اس کے برابر کی کشتی تھی. اوپر ایک سائبان، یا آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو پینٹ ہاؤس ہوتا ہے فلیٹس میں، اوپر وہ ایک ہٹ جیسی شکل کی چھجا ہوتا ہے، تو وہ اس پہ وہ تھا کور تھا تاکہ پانی وانی اس پہ بالکل نہ آ سکے. بالکل جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ تیار کر دی. اور اب انتظار تھا اس عذاب کا کہ جو اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتا تھا اور جس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. کہتے ہیں اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع کیسے ہوتا ہے. پہلے نوعیت عذاب کو ذرا سا انالائز کر لیں. نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے تھے وہ ہود علیہ السلام، ان کی قوم تھی عاد. ان کی قوم بڑی طاقتور، جسم میں بہت زیادہ لمبے چوڑے جسامت میں، اور اتنے مضبوط تھے کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ لیا کرتے تھے، اور چھینی سے اور کدال سے پہاڑوں کو کھود کر اس میں اپنے لیے گھر بنایا کرتے تھے. تو مضبوط گھر تھے ان کے. تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھروں کو کوئی تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ پہاڑوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے ان کے گھر کو تباہ کرنا. ان کو کس چیز نے تباہ کیا؟ ہوا نے، جو دنیا کی خفیف ترین ہلکی ترین شے ہے، جس کے بارے میں ان کا گمان بھی نہیں تھا کہ ہوا ہم کو تباہ کرے گی. دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہیں ہم، ہوا نے ان کو تباہ کیا. یعنی جو ہوا زندگی کی علامت ہے وہی ہوا ان کے لیے موت کا پیغام بن گئی. فرعونیوں کے لیے نیل، دریائے نیل اور اس کا پانی زندگی کی علامت ہے، اس پہ فخر کیا کرتے تھے وہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری اس میں سے حفاظت نکل گئے، اور فرعونی جو ہے ان کا لشکر جو اس میں غرقاب ہو گیا. جس نیل نے ان کو زندگی دی، ترقی دی، عظمت دی، اسی نیل نے ان کو غرقاب کر دیا. اب نوح علیہ السلام کے لوگ تھے زراعت پیشہ، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. جب بارش ہوتی تو بڑے خوش ہوتے تھے، جیسے ہونا چاہیے، کسان خوش ہوتا ہے. تو جب بارش شروع ہوئی تو یہ بڑے خوش ہوئے، کوئی بارش ہو رہی ہے اور اب جو ہے زراعت جو ہے وہ پھلے پھولے گی اور ہماری فصل اگے گی. لیکن وہی بارش ان کے لیے وبال بن گئی، ان کے لیے عذاب بن گئی، ان کے لیے موت کا پیغام بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم پہ کوئی عذاب بھیجا ہے یا ان کو جب نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے تو ایسی جگہ سے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور جس چیز پہ ان کو ناز ہوا کرتا تھا وہی چیز ان کے لیے موت کا پیغام. جیسے عربوں کو ناز تھا اپنی زبان پر، اتنا ناز تھا کہ غیر عرب کو وہ عجم کہا کرتے تھے. عجم کا مطلب ہے گونگا، یعنی جس کو عربی نہیں آتی وہ گونگا ہے، گویا اس کو بولنا ہی نہیں آتا. تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے، کس معجزے سے مات کیا؟ قرآن کے معجزے سے. اتنی فصاحت و بلاغت کہ وہ عاجز آ گئے،
کہ ہم اس جیسا کلام، اس جیسی سورہ، اس جیسی ایک آیت، سورہ کوثر جیسی ایک سورہ مختصر ترین ہم نہیں لا سکتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے ان کو عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھئی ہم اس سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے بارش کی ابتدا کیسے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں روٹیاں پکا رہی تھیں، اس تندور سے پانی ابلا۔ پانی تو آگ کو بجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ تندور سے کیسے نکل آیا؟ تو وہ چلائی، نوح علیہ السلام بھاگے بھاگے آئے، اس کو اینٹ سے ڈھانپا، مہر لگائی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً جو ہے تمام جانوروں کو اور کچھ پودوں کو، کچھ جانوروں کے جوڑوں کو اور انسانوں کو جو ان کے ساتھ تھے لیا اور اس میں چڑھا دیا۔ کس پہ؟ کشتی پہ۔ اچھا، پھر جگہ جگہ سے پانی ابلنے لگا، کسی ایک جگہ سے نہیں، جگہ جگہ سے۔ اور کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے باقاعدہ آواز بھی دی تھی پانیوں کو جو اس وقت وہاں موجود تھے کہ میری مدد کرو، اور جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے یعنی سیلاب لانا، اس میں اپنے پانی کی مقدار کو اس میں شامل کرو۔ تو جن جن پانیوں نے اپنے پانی کو پیش کیا وہ پانی ہمیشہ کے لیے میٹھا قرار پایا، اور جس پانی نے انکار کیا وہ تلخ اور کھارا قرار پایا۔ یہ تھا زمین کا پانی۔ اوپر سے پانی برسنے بھی لگا۔ اچھا، ہمارے یہاں جو بارش ہوتی ہے وہ عموماً دھار یا قطروں کی صورت میں ہوتی ہے جس میں آپ نہا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، آپ مڈل ایسٹ جائیں، سعودیہ جائیں، حج عمرہ زیارت وغیرہ پہ آپ جاتے ہوں گے، تو وہاں جو بارش ہوتی ہے وہ یک بارگی ہوتی ہے، دھار یا قطروں کی صورت میں نہیں ہوتی، آپ نہا نہیں سکتے، وہ ایک تھپیڑے ہوتے ہیں، جیسے ایک دم سے کسی نے جو ہے وہ نلکا کھول دیا، اکثر کھولتے کہتے بھی ہیں کہ اللہ میں نے نلکا کھول دیا اور بند کرنا بھول گئے۔ تو حقیقتاً اللہ اسی طرح کی تشبیہ دیتا ہوا نظر آتا ہے قرآن میں۔ سورہ قمر آیت نمبر 11، سورہ قمر قرآن کا 54واں سورہ ہے، چیپٹر 54 ورس نمبر 11، کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو پانی کے لیے کھول دیا، منہمر، اور وہ یک بارگی گرا، قطرہ قطرہ دھار کی صورت میں نہیں بلکہ یک بارگی ایک ساتھ گرا۔ اور زمین کے ساتھ کیا کیا؟ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو شق کیا کہ وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ، اور پس یہ دونوں پانی مل گئے۔ کون سے دونوں پانی؟ آسمان سے آنے والا پانی اور زمین سے ابلنے والا پانی۔ اب جب یہ دونوں پانی ملے تو سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں ایک طوفان، ایک سیلاب شدید قسم کا آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً آواز دی، انسانوں کو داخل کیا، 80 جو افراد ان پہ ایمان لائے تھے وہ داخل ہوئے۔ ان سے کہا گیا کہ تم جوڑوں کی صورت میں دو دو جانوروں کو لے لو، تو 2 بھیڑیں، 2 بکریاں، 2 اونٹ، 2 گائیں، 2 ہاتھی، 2 شیر وغیرہ وغیرہ، تمام لوگوں کو، تمام جانوروں کو انہوں نے 2 لے لیے۔ نباتات میں پودے لیے چھوٹے چھوٹے اور بیج کچھ، یعنی پوری نسل انسانی کو بچانا تھا، نسل حیوانات کو بچانا تھا، نسل نباتات کو بچانا تھا۔ آخر میں کہتے ہیں خچر تھا جو داخل نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے اس کو دھکا دے کے داخل کیا تو پتہ چلا خچر کی ٹانگوں کے درمیان شیطان چھپا بیٹھا تھا۔ اچھا، یہ شیطان جو ہے بہرحال ہر جگہ چھپ چھپا کے پہنچ جاتا ہے، اور جنت میں بھی اسی طرح کہتے ہیں سانپ کی شکل میں پہنچا تھا، یہاں پہ بھی وہ چھپ چھپا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کو مہلت دی ہوئی ہے کیونکہ اس نے عبادت کی تھی۔ یہ اس کی اجرت ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ایک معین وقت تک، کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، امام زمانہ کے ظہور تک کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تک میں تجھے مہلت دوں گا، پھر تو میرے بندوں پر قابو نہیں پائے گا۔ شیطان بھی جو ہے وہ، تو سب سے پہلا جانور جو داخل ہوا کشتی میں وہ چونٹی تھی، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ شیطان داخل ہوا۔ اب یہ سب داخل ہو گئے۔ اب یوں سمجھ لیجئے دنیا میں پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، ہر زمین پانی کے اندر غرقاب ہو گئی، مرج ہو گئی، اور پہاڑ بھی، یعنی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی بھی زیر آب آ گئی۔ یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اس وقت زیر آب آ گیا ہوگا، حالانکہ سب سے اونچا پہاڑ تھا۔ بلکہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے جو اونچا پہاڑ ہے اس کو سمندر کی سب سے گہرائی والی جگہ پہ رکھ دیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچا پہاڑ جو ہے وہ تقریباً 15 کلومیٹر یا اس سے زائد نیچے چلا جائے گا، یعنی سمندر کی گہرائی پہاڑ کی اونچائی سے زیادہ ہے۔
تو اس میں کوئی قباحت نہیں یہ سوچنے میں کہ اس زمانے میں اتنا پانی برسا ہو، زمین سے بھی نکلا ہو کہ اس نے ہر چیز حتیٰ کہ پہاڑ کو بھی غرقاب کر دیا ہو۔ یعنی یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ پہاڑوں پر پناہ لیتے تھے اور پانی اوپر چڑھتا چلا جاتا تھا، پھر اوپر چڑھتے تھے وہ۔ مثلا ایک عورت کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 1/3 پہاڑ پہ چڑھی بھاگتے ہوئے اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے، دیکھیں اب ماں ہے، بچہ ہے، لیکن اس کی ضد اور ہٹ درمی قائم کہ میں جو ہوں ان لوگوں کو نہیں مانتی۔ 1/3 پہاڑ چڑھی، پہاڑ کا پانی، بارش کا پانی، سیلاب کا پانی اس تک پہنچا، پھر 2/3 پہاڑ، پھر پانی پہنچ گیا، پھر وہ چوٹی پر پہنچی، پھر پانی وہاں پہنچ گیا، پھر چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، اس نے اپنے بچے کو ہاتھ پہ اٹھا کے بلند کیا کہ بچہ بچ جائے، لیکن پھر بھی پانی وہاں پہنچ گیا اور وہ عورت ہلاک ہو گئی۔ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی ضد کرنے لگا، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے لگا، میں جو ہوں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ سامنے ایک پہاڑ تھا جو بلند ترین پہاڑ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پہاڑ نجف میں تھا۔ بیسیکلی نجف جو اس وقت ایک سطح مرتفع میدانی علاقہ نظر آتا ہے، وہ ایک پہاڑ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو کہا کہ میرے عذاب میں مبتلا ہونے والے لوگ تیرے پہاڑ پہ چڑھ کر، تجھ پہ چڑھ کر میرے عذاب سے پناہ لینے والے ہیں۔ کہتے ہیں جب پہاڑ نے یہ سنا تو شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کے غیرت سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ ریزہ ریزہ ہوا تو نیچے سے پانی نکلا، پانی کا ایک دریا جس کو نی کہا جانے لگا۔ کافی عرصے تک وہ دریا رہا، اس کے بعد وہ خشک ہو گیا، یعنی جف۔ تو بعد میں اس جگہ کو جہاں پہ پہلے یہ دریا تھا، نی جف کہا جانے لگا، یعنی وہ دریا جو بعد میں خشک ہو گیا۔ جف عربی میں کہتے ہیں خشک ہونے کو، نی جف، بعد میں کثرت استعمال سے یہ لفظ بن گیا نجف۔ آپ یہاں پہ یہ ایک میسج لیتے جائیے کہ جو چیز اللہ کے سامنے انکساری کا مظاہرہ کرتی ہے اور جھکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ وہی پہاڑ جو کہ زمانے بلند ترین پہاڑ تھا، جب جھکا ریزہ ریزہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آج اس کو بلند کر کے نجف اشرف بنا دیا۔ کنعان جو ہے وہ اس طرح غرقاب ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اب یہ جو کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی تھوڑا سا سراسیمہ ہوئے، خوفزدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ ایک ایک شخص ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب ہو رہا ہے، کہیں ہم بھی غرقاب نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھارس بندھائی اور کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ ورد کرو 1000 مرتبہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے گا۔ تو جب یہ زلزلہ اور طوفان یہ تمام چیزیں آئیں تو نوح علیہ السلام پڑھنا بھول گئے، یا جلدی میں انہوں نے عبرانی زبان میں بس کہہ دیا کہ حلولیہ حلولیہ یا اللہ اتقن، کہ اللہ ہمیں جو ہے الفن الفن، کہ ہمیں اللہ جو ہے وہ بچا لے، اس طرح کہہ کے۔ پھر بعد میں ان کو خیال آیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے باقاعدہ یہ پھر وظیفہ اپنی انگشتری پہ لکھوا لیا، لا الہ الا اللہ الفن الفن اصلحنی، کہ اے اللہ جو ہے وہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے 1000 مرتبہ، اور پھر اے اللہ ہماری اصلاح کر۔ تو اس کے بعد یہ بھی کہ ملتا ہے کہ جب تم کو اس کشتی کو اسٹارٹ کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور جب تمہیں اس کو روکنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تو یہ انہوں نے وظیفہ یاد کر لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کشتی خانہ کعبہ کی طرف چلی۔ جب ہماری کوئی مراد پوری آتی ہے تو ہم زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں شکرانے کے طور پہ، تو گویا نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف گئی۔ خانہ کعبہ کو تھوڑی سی بھی گزند نہیں پہنچی۔ کہتے ہیں کہ وہاں پانی آیا اور خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف کرنے لگا یا بلند ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ لہریں اتنی شدید تھیں کہ بسا اوقات نوح علیہ السلام کی کشتی آسمان تک پہنچ جاتی تھی۔ اچھا، ایسا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو جو قوم گمراہ تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کے اس علاقے کو جہاں پہ وہ رہتی تھی اپنے پر سے اٹھا لیا، وہ ٹکڑا، اور اس کو بلند کیا۔ اب جب کسی چیز کو پٹختے ہیں تو پہلے اٹھاتے ہیں پھر پٹختے ہیں،
تو اس زمین کو اٹھایا، اس قطع زمین کو جس پہ لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، کہاں تک اٹھایا؟ آسمان تک، کہ اس زمین پہ رہنے والے جانوروں، مرغوں کی بانگیں، آوازیں آسمان کے فرشتے سن رہے تھے، اور پھر اوپر سے لا کے انہوں نے پٹخا ہے زمین پر۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا کہ آسمان پہ جو ہے ان کی کشتی پہنچ گئی تھی اور لوگ جو ہے ان کی آواز سن رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے لوط علیہ السلام کی قوم کی زمین کو اٹھایا تھا، پھر پٹخا تھا، تو مجھے اپنے بازو میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ جیسے ہم کوئی بالٹی یا کوئی وزن اٹھا لیتے ہیں تو پھر ہم ایک ہفتے تک اس کندھے پہ، اس ہاتھ میں تکلیف اور درد محسوس کرتے، پھر یاد آتا کہ ہم نے جو یہ وزن اٹھایا تھا۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تھکن اور بہت درد محسوس ہوا تھا جس پر سے میں نے اس زمین کو اٹھایا تھا، لیکن پھر یہ کہا کہ اس سے بھی زیادہ درد مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جب خیبر میں مولا نے مرحب کو ضربت لگائی تھی، اور مرحب کے جب 2 ٹکڑے ہوئے اور تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی جسم سے گزر کر زمین پر پڑی، تو اللہ نے فوراً مجھے بھیجا کہ اے جبریل اپنا پر نیچے رکھ دو، یہ نہ ہو کہ علی کی تلوار سے زمین کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو جبرائیل جا کر اپنا پر نیچے رکھ دیتے ہیں اور تلوار کی ضربت تلوار پر پہ جا کے رک جاتی ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں مجھے اس وقت زیادہ تھکن، شدت اور تکلیف محسوس ہوئی بنسبت لوط علیہ السلام کے واقعے کے وقت جو محسوس ہوئی تھی۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس تمام منظرنامے سے گزر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کالی گھٹائیں آتی ہیں اور بالکل کچھ نظر نہیں آتا، تو کہتے ہیں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ اچھا، سرپوش یعنی اوپر ایک چھجا تھا، چھت تھی کشتی کے اوپر، جو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ باہر دن ہے کہ رات۔ تو نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 دانے ہوا کرتے تھے، ایک دانہ دن کی روشنی بتاتا تھا، دوسرا دانہ رات کی، یعنی ایک دانے میں جب سفید روشنی ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ ابھی دن کا وقت ہے، اور جب دوسرا دانہ روشن ہوتا یعنی نیلی روشنی نکلتی تو وہ سمجھتے ابھی رات کا وقت ہے۔ بس ان 2 دانوں سے ان کو پتہ چلتا۔ 7 روز اور کچھ روایت کے مطابق 6 مہینے تک یہ کشتی جو ہے وہ گھومتی رہی۔ جب یہ خانہ کعبہ پہنچے تو وہاں سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاتگی وہاں سے نکالا، کشتی میں رکھا، اور پھر نجیب اشرف لے کر آئے، وہاں پہ قبر کھودی، وہاں پہ اس کو دفنایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے خود اپنے لیے بھی یہ وصیت کی تھی کہ مجھے اسی جگہ دفنانا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے یہ کہا کہ تم لوگ گھبراؤ مت، تم لوگ حفظ و امان میں رہو گے میری، اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آسمان کی طرف ایک علامت میں تمہیں دکھا رہا ہوں جس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سیلاب، یہ بارش، یہ طوفان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم نے آسمان کی طرف دیکھا تو قوس و قزح نظر آئی، جو ہم دیکھتے ہیں آج کل بارش کے وقت، بارش کے بعد۔ تو اس زمانے میں قوس و قزح کے ساتھ تیر بھی تھا، آہستہ آہستہ وہ تیر ختم ہو گیا اور قوس و قزح رہ گئی۔ قزح کہتے ہیں بلندی کو، قوس کہتے ہیں کمان کو۔ تو اب بارش کے بعد جو ہم قوس و قزح دیکھتے ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نوح کا طوفان نہیں ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ تھم جا، اور زمین سے کہا تو اپنا پانی پی لے۔ تو زمین نے اپنا پانی پی لیا اور آسمان کی بارش رک گئی۔ زمین نے جب آسمان کو کہا کہ بھئی تم بھی اپنا پانی واپس جذب کر لو، تو آسمان نے کہا خدا نے مجھے رکنے کا کہا ہے، تھمنے کا کہا ہے، پانی جذب کرنے کا نہیں کہا۔ چنانچہ جو آسمان سے پانی گرا تھا وہ بعد میں سمندر اور دریا میں تبدیل ہو گیا۔ اب جو آپ کو پانی نظر آتا ہے وہ آسمان کا بچا ہوا پانی تھا جو واپس نہیں گیا اور زمین پر باقی رہ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آس پاس پہاڑ تھے ان سے کہا کہ بھئی کون نوح علیہ السلام کی کشتی کو پناہ دے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ تھے، سب نے دعویٰ کیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں طاقتور ہوں، اور انشاءاللہ میں جو ہوں ان کی کشتی کو پناہ دے سکتا ہوں۔ تو اس میں کوہ جودی بھی تھا جس نے عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ میں اس قابل تو نہیں، لیکن اگر تو مجھے توفیق دے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ انکساری پسند آئی اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے کوہ جودی پہ جا کے ٹھہری۔ کہتے ہیں جب یہ جا کے ٹھہری، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی گاڑی، کوئی چیز زور سے کہیں ٹکراتی ہے تو ہو سکتا ہے ٹکرانے کی صورت میں تصادم ہو اور ایکسیڈنٹ ہو، وہ ٹوٹ پھوٹ جائے۔ جیسے ہی وہ ٹکرائی تو لگ رہا تھا کہ اب اس کشتی کے پرخچے اڑ جائیں گے، وہ بھی غرقاب ہو جائے گی۔ تو اسی وقت نوح علیہ السلام نے پنجتن پاک اور آئمہ کا توسل کیا اور اس کی سبب ان کی کشتی بحفظ حفاظت کوہ جودی پہ ٹھہر گئی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔
اب یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ باہر اترے تو دیکھا ان کی جو قوم ہزاروں کی تعداد میں، ان کے ڈھانچے اور جسم جو ہے وہ سیلاب سے افیکٹڈ، مردہ حالت میں پڑے ہیں. بڑے افسوسناک لہجے میں انہوں نے کہا کہ اس قوم کو کیا ہوا اگر یہ بات میری مان لیتی. اور کہتے ہیں کافی دنوں تک ان پہ اس بات کا اثر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم سیاہ رنگ کے انگور کھاؤ تو تمہارا حزن و ملال چلا جائے گا. تو ابھی بھی کہا جاتا ہے اگر کسی شخص کو ڈپریشن کی بیماری ہو تو وہ انگور کھائے، تو انگور کھانے سے آپ کی اداسی، غم یا ڈپریشن جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے. بہرحال نوح علیہ السلام جو ہے وہ کشتی سے اتر آئے اور ان کے ساتھ جو 80 افراد تھے انہوں نے وہاں پہ آباد کاری کی کوہ جودی کے آس پاس، اور وہ علاقہ مدینۃ الثمانین، 80 لوگوں کا شہر کہلایا. وہاں ایک بازار بنایا جس کو سوق الثمانین کہا گیا، یعنی 80 لوگوں کا بازار، 80 لوگوں کا شہر، 80 لوگوں کا بازار. پھر ایک عبادت گاہ جو ہے وہ بنائی. اس میں ایک دلچسپ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو شیطان نوح علیہ السلام کے پاس آیا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ شیطان نے کسی کا شکریہ ادا کیا. تو نوح علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا شیطان نے. تو نوح علیہ السلام نے کہا بھائی تم میرا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جن کو مجھے ورغلانا تھا وہ تباہ ہو گئے، اور جن کو میں ورغلا نہیں سکتا وہ آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ اب تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا، فی الحال مجھے ریسٹ کرنا ہے، شاید ان کی نسلیں بعد میں میرے قابو آ سکیں. تو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام آپ نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے تھوڑا سا آرام دے کے، ریسٹ دے کے، میں چھٹیوں پر ہوں، تو چلے میں آپ کو کچھ فیور دے دیتا ہوں، آپ کو کوئی کام کی بات، کوئی ٹپس بتا دوں، مجھ سے بچنے کی ٹپس بتا دوں آپ کو. تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے تیری تجاویز مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی اللہ نے وحی کی کہ نہیں، پھر بھی تم اس کی باتیں سنو. لیکن دشمن اگر آپ کے کوئی راز اگلے نا تو وہ یقین بھی کر لیتا کہ واقعی ایسا ہوگا. تو اور دیکھیں یہاں سے ہمیں وہ مولا کا وہ پیغام بھی ملتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. جب یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو علم منافق کے سینے سے بھی لینا پڑے تو آپ حاصل کریں، کیونکہ یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے جو اس وقت تک قرار نہیں پاتی جب تک اپنی جگہ واپس نہ آ جائے، جیسے مچھلی پانی میں آ کر قرار نہیں پاتی. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم مجھے نصیحت کرو. تو اس نے کہا کہ دیکھیں 3 چیزوں سے بچیے گا، 3 برائیوں سے، 3 بیماریوں سے. نمبر 1 تکبر سے جس نے مجھے جنت سے نکالا. نمبر 2 حسد سے جس نے قابیل کو حابیل کے قتل پر مجبور کیا. نمبر 3 حرص سے، لالچ سے جس نے آدم کو جنت سے نکالا. ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ 5 چیزوں سے بچیے: حرص، حسد، جبر، جلد بازی اور بخل. ان 5 چیزوں سے بچیں. ایک جگہ اور ملتا ہے کہ میں 3 چیزوں کے وقت، 3 اوقات میں، 3 سچویشنز میں انسان پر بڑی جلدی حملہ کرتا ہوں اور وہ میرا حملہ برداشت نہیں کر پاتا. 3 مواقعوں پر. نمبر 1 جب انسان غصے میں ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کی حالت میں آدمی کیا کچھ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. نمبر 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت انسان کا جھکاؤ رشتہ دار کی طرف، ذاتی مفاد کی طرف، دنیا پرستی کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ جیسے کبھی عدالتیں جو ہیں وہ غلط فیصلہ دے دیتی ہیں، ناحق فیصلہ دے دیتی ہیں، اور ظالم کی جو ہے وہ مدد کر ڈالتی ہیں. نمبر 3 تنہائی میں عورت کے ساتھ، جو ہمارے یہاں چیٹنگ کا سلسلہ ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھی ہم چیٹنگ پہ کوئی غلط بات نہیں کرتے، تو وہ چیٹنگ تنہائی ہے جس میں آپ اور نامحرم آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے. اس موقع پہ کہتے ہیں کہ شیطان فوراً اٹیک کرتا ہے اور بہت آسانی سے انسان کو جو ہے وہ ورغلا سکتا ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ نامحرم کے ساتھ ایک جملہ جو مذاق میں بولا جائے اس کے بدلے انسان کو 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اگر وہ نامحرم اس کے ساتھ مذاق میں شریک ہے تو اس کو بھی، یعنی وہ تیار ہے اور وہ انسینٹو، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کنسنٹ، اس کی اجازت ہے، مرضی شامل ہے، تو اس کو بھی 1000 سال. فقط ایک جملہ ہیلو بھی ہو سکتا ہے، ایک جملہ ہائے بھی ہو سکتا ہے، بائے بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ایک ہی جملہ شمار ہوں گے. دوسرا بھی شریک ہے تو اس کو بھی 1000 سال.
اور اگر دوسرا شریک نہیں ہے، اس کی مرضی شامل نہیں ہے، یک طرفہ ہے، تو اس کے حصے کا 1000 سال بھی آپ کو جلنا پڑے گا۔ تو اتنی زیادہ اب آپ دیکھ لیں چیٹنگ سے جو کچھ بھی ہمارے یہاں بہرحال خرافات اور یہ ہو رہی ہے، شیطان کی اس نصیحت کو یاد رکھیں، غصے کے وقت 2 آدمیوں میں فیصلہ کراتے وقت اور تنہائی کے وقت انسان پر شیطان بڑی جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اچھا، جب شیطان نے اتنا کچھ آپ کو فیور دیا، اب نوح علیہ السلام کے دل میں بھی اس کے لیے ایک رحم ہمدردی آ گئی، تو نوح علیہ السلام نے کہا، اب ہو جاتا ہے آدمی کوئی چور ڈکیت بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہو، اپنی کہانی سنا رہا ہو، تو آپ تھوڑا سا اس کا حال احوال سن لیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام بھی تھوڑے سے جسے کہتے ہیں کہ ہمدردی میں اس کے آئے اور کہنے لگے، اے شیطان، یہ تو بتا کہ تو اتنے عرصے سے لوگوں کو بہکا رہا ہے اور تو کامیاب تو پھر بھی نہیں ہو سکتا، خدا سے تو نہیں جیت سکتا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تیرے جھانسے میں آ جائیں گے، لیکن تو خدا پھر بھی نہیں بن سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت میں تجھے 100% یقین ہے کہ تو جہنم میں جلے گا، ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ جب لوگ جو تیرے ورغلانے پر گناہ کرتے ہیں وہ جلیں گے، تو کیوں نہیں جلے گا؟ تو شیطان نے کہا، یہ تو ہے، کہ لیکن تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ تو شیطان نے کیا کہا، جیسے ہم میں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اب کوئی فائدہ نہیں توبہ کا۔ شیطان نے بھی کہا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ کوئی توبہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو تیار ہے تو میں تیری سفارش کر دیتا ہوں۔ لیکن نبی کا دل اتنا نرم ہونا چاہیے کہ شیطان پر بھی کڑے۔ ہم لوگ تو فوراً کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، ہم نے حجاب شروع کیا، ساری بے حجاب عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، ہم شیعان علی تمام باقی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اب آپ کے کرتوت کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو کوئی فکر نہیں، تو میں تیری سفارش کر دیتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے پاس جا کے آپ میری سفارش کریں، اگر ہو جاتا تو میں تیار ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تو تیار ہے، بندہ تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ جاتے ہیں نوح علیہ السلام، اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں، بشرط یہ کہ اس کام کی قضا کر لے جس کام کو ادا نہ کر کے یہ شیطان بنا۔ کہ کیا؟ آدم کو سجدہ۔ تو پہلے آدم زندہ تھے، اب وہ زندہ نہیں ہے، اب وہ قبر میں تو ان کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے، جن کے جسد خاکی کو اٹھا کے یہ نجف اشرف لے کے گئے تھے۔ جب شیطان کو خوشی خوشی آگے بتایا، وہ تو بہت ایکسائٹڈ تھے کہ 81واں شخص، یعنی 80 کے بعد 81واں جو ہے 81st بندہ جو ہے میں نے اپنے حمایت میں شامل کر لیا، میں سرخو ہوں گا، اور وہ تو 80 سے زیادہ کا وزن رکھتا ہے کہ شیطان کو میں نے مسلمان کر دیا۔ وہ خوشی خوشی آئے بھاگتے ہوئے، اس کو ایکسائٹڈ ہو کے خبر سنائی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا، تو جلدی سے جا کر سجدہ کر لے آدم کی قبر کو۔ تو ان کو 100% یقین تھا کہ شیطان کر لے۔ کہ شیطان نے کیا جواب دیا، جب آدم زندہ تھے تو میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو جب وہ مر گیا ہے تو میں کیوں سجدہ کروں؟ تو کہ یہ ہے ایگو، یہ ہے انا، یہ ہے تکبر، یہ انانیت، خود پسندی، کہ جب آدمی کسی بات کی ٹھان لیتا ہے اور جب یہ کہہ دیتا ہے کہ بس میری مرضی، بس جو میں کہوں گا وہی ہوگا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ انسان تیار نہیں ہے، خدا تیار ہے، اور مرنے کے بعد خدا تیار نہیں ہوگا، انسان بیچارہ رو رہا ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا کہہ رہا ہوگا۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے پھر جو ہے اپنا وسیع جناب سام علیہ السلام کو بنایا، علم میراث، اسم اعظم، علم نبوت، علم غیب ان کے حوالے کیا، اور پھر سام علیہ السلام جو ہے وہ وسیع بنے۔ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ کہا کہ میری میت کو، میرے جنازے کو پیچھے سے پکڑنا، آگے سے نہ پکڑنا۔ کچھ جگہ آیا کہ فرشتے پکڑیں گے، میکائیل اور اسرائیل، کچھ جگہ آیا کہ بس ان کو خالی چھوڑ دینا، یعنی پائندی کو پکڑنا، سرہانے کو نہیں پکڑنا۔ سرہانہ جہاں جھکے، جہاں میت میری رک جائے یا سرہانہ جھکے وہاں رک جانا، اور وہ قبر، وہ جگہ کھودنا، تو میں وہاں میری قبر کھدی ہوئی ملے گی۔ اب حسن حسین دائیں بائیں پکڑ کے پیچھے سے لے کے جاتے ہیں، آگے سرہانہ جو ہے وہ خالی رکھا جاتا ہے۔ اب یہ چلتی ہے جسے کہتے ہیں کہ میت اور جنازہ، تشیع جنازہ، اور سرہانہ ایک جگہ جا کر تھوڑا سا جھک جاتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ جگہ آ گئی۔ جب وہ جنازے کو رکھ کے وہاں کھدائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی قبر ملتی ہے، خود امیر المومنین کی کھدی ہوئی قبر ملتی ہے تیار، تیسری قبر، اور اس میں ایک رقعہ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضرت نوح ابن لامک نبی اس قبر کو
طوفان سے 700 سال قبل کھود کے گیا ہوں تاکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو یہاں پر دفن کیا جائے۔ یہ داستان حیات حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آخری سانس تک کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح آپ ہی کو دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے بے شک کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس میں قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافا ولا تحزنا، کہ تم بالکل خوف نہ کرو اور حزن نہ کرو، اور ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے بہت بڑا، دوسرا بڑا سبق، کہ انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ضد اور ہردرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم شیطان کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں لیکن خدا نخواستہ شیطان تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشانیوں کا شکار ہیں ان سے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے مناسب رشتوں کا اہتمام فرما۔ مسلمان جہاں جہاں دنیا میں مصیبتوں اور ظلم کا شکار ہیں، خصوصی طور پہ کشمیر، فلسطین، شام اور یمن کے مسلمانوں سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔